السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، سب سے پہلے تو سال نو کی آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والا سال ہمارے لیے امیدیں اور بہتری لے کر آئے گا۔ ناظرین، آج جس بیماری کا تذکرہ ہم لوگ کریں گے اس کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان خود کسی حد تک اپنی عادات کی بنا پر اس بیماری کے ہونے میں ذمہ دار ہوتا ہے۔ جس بیماری کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے منہ کا کینسر، اور آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر طارق رفیع، جو کہ ENT سرجن ہیں اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں ایٹ JPMC کراچی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام اکرام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، منہ کا کینسر، اس کے بارے میں جو چیز میں آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کینسر کس نوعیت کی بیماری ہوتی ہے؟ دیکھیں اکرام، کینسر ایک وہ بیماری ہے جس کے اندر ہمارے اپنے جسم کے جو سیلز ہیں، خلیے ہیں، وہ ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے تو خلیے ہر وقت ملٹیپلائی کرتے ہیں، لیکن ایک کنٹرول میکینزم کے تحت جو باڈی کے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ جی، ہمارے جسم کی کھال ہر جو سیل ہے وہ ریپلیس ہوتے رہتے ہیں، جیسے خون کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں 120 دن کے بعد نئے آ جاتے ہیں، پرانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کینسر کے مرض کے اندر یہی خلیے جو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ باڈی کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ان کی ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں جسم کے نہیں رہتی، اور وہ ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں اور پھر وہ پھیلنے لگتے ہیں، مطلب اپنی جگہ سے دوسری جگہوں پر منتقل بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو اسپریڈ ہے اسی کو کینسر کہتے ہیں، اور پھر وہ ایک ایسا موذی مرض ہے کہ بالآخر انسان کی جان لے کے ختم ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک وقت تھا کہ کینسر کے بارے میں بہت زیادہ خوف پایا جاتا تھا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دوسری بیماریوں کے معاملے میں وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو جدت لے کے آتا گیا اس کے ساتھ یہ خوف بھی کم ہوتا گیا۔ کینسر کا ایسا کیا معاملہ ہے کہ یہ خوف آج تک اسی طرح برقرار ہے جیسا کہ ماضی میں تھا؟ اکرام، اس میں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ایز سچ کچھ کینسروں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کچھ قسم کے کینسر تو ایسے ہیں کہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کینسرز کا مکمل شافی علاج موجود ہے، ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ کینسر ایسے ہیں کہ جو کہ مکمل علاج مکمل ٹھیک نہیں ہوتے، علاج کے باوجود بھی ان کے اثرات رہتے ہیں، اور بالآخر وہ مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کس سٹیج پر وہ کینسر کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے یا علاج شروع ہوتا ہے۔ ارلی ڈیٹیکشن پہ جو کینسرز کا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے وہ کینسرز کا رسپانس تو بہت اچھا ہے۔ جو کیمو تھراپی یا سرجری میں جو نئی جدت آئی ہے، جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، اس سے مریضوں کے جو سروائیول ریٹ ہے، یعنی کہ ان کا زندہ رہنے کا ٹائم، اس میں بے حد اضافہ ہوا ہے، اور کچھ کینسرز تو مکمل جیسے میں نے آپ سے کہا ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جی، لیکن کچھ کینسرز ایسے ہیں جو ابھی بھی ہمارے ایسے نہیں ہم کہیں کہ ہم اسے مکمل طور پر ختم کر سکیں۔ یہ جو کینسر ہے اس کا ایک تو ماضی کی میں جو قابل علاج نہیں تھے اس کی وجہ سے، دوسرے ابھی بھی کچھ کینسر جو کہ قابل علاج نہیں ہے، ان کا خوف مریض کے ذہن میں، اور کینسر ایک ایسا لفظ بن چکا ہے جو نہ صرف بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ لوگ اب اس کو ایک تشبیہ کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ یہ ملک کے اندر کرپشن کا کینسر پھیل گیا، ملک کے اندر بے روزگاری کا کینسر پھیل گیا، تو اب یہ کینسر کا ورڈ جو ہے عام اصطلاح میں ایک ایسی برائی کے لیے استعمال ہونے لگا ہے جو کہ قابل علاج نہ ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے خطے میں منہ کا کینسر کتنا عام ہے، اور کیا یہ اسی طرح عام ہے جس طرح کہ مغرب میں ہے؟ نہیں، یہ بہت اچھا آپ نے اکرام سوال پوچھا۔ منہ کا کینسر پاکستان میں، انڈیا میں، یعنی سب کانٹیننٹ کے علاقوں میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا میں، دنیا کے دوسرے ممالک کے یعنی ویسٹ کے مقابلے میں بے انتہا زیادہ ہے۔ پاکستان میں اور سب کانٹیننٹ میں مردوں کے اندر لنگس کے کینسر کے بعد سیکنڈ موسٹ کامن کینسر جو ہے وہ منہ کا کینسر ہے، اور عورتوں میں جو چھاتی کا سرطان ہے اس کے بعد سیکنڈ موسٹ کامن ہے۔ تو اب یہ اندازہ لگا کہ سیکنڈ موسٹ کامن کینسر پاکستان میں، جبکہ اس کا انسیڈنس باہر کے ملکوں میں اس کا 8واں نمبر آتا ہے۔ اس کے علاوہ باہر کے ملکوں میں منہ کے کینسر ہونے کا انسیڈنس لیس دین 8% ہے۔ جی، پاکستان اور انڈیا میں یہ 40% کے قریب ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ پاکستان، انڈیا، سب کانٹیننٹ میں یہ بے تحاشا بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری زندگی میں ایسے کون سے عوامل ہوتے ہیں جن کی بنا پر ہم مطلب یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم اس کو اٹھا کر دوسرے نمبر پر لے آئے، جبکہ پوری دنیا کی اگر بات کی جائے تو جیسے کہ آپ نے خود فرمایا 8ویں نمبر پر یہ مرض آتا ہے؟ جی جی، اس میں اکرام جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کینسروں میں سے ایک ہے
کچھ کینسر تو ایسے ہیں جو کہ انسان کے بس میں نہیں ہے، ایک بیماری ہے جو ہو جاتی ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی دوش نہیں ہے، جی لیکن یہ ان کینسروں میں سے ہے جو کہ ہماری اپنی غلط عادتوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے بر صغیر کے لوگوں میں پان چھالیہ کا استعمال، تمباکو کا استعمال، تمباکو کے اندر دونوں طرح کی تمباکو شامل ہے، چوئنگ ٹوبیکو بھی جو ہم چبا کے کھاتے ہیں، جی اور جو اسموکنگ ٹوبیکو یعنی سگریٹ، بیڑی، پان یا سگریٹ، بیڑی یا حکا وغیرہ، وہ سب جی شامل ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ چھالیہ اور یہ مان پوری گٹکا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم عادتاً استعمال کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے منہ کے کینسر کے ہونے کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے پاکستان کے ناردرن ایریاز میں بھی ایک چیز کا خاص شغف رکھا جاتا ہے، وہ ہے نسوار، وہ بھی ایک طرح سے ذمہ دار جی ہے؟ جی بالکل، کوئی سا بھی ٹوبیکو ہو، چاہے وہ پان چھالیہ ہو، کوئی سا بھی ٹوبیکو ہو، نسوار بھی تمباکو ہے، جی اور وہ ایک دوسرے طریقے سے لیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی کینسر اتنا ہی کامن ہوتا ہے ناردرن ایریاز میں۔ لیکن پاکستان میں اگر آپ جغرافیکل ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو جو ساؤتھ کا ایریا ہے، جس میں کراچی کا ایریا سب سے زیادہ متاثر ہے، یہاں پر کینسر کا ریشو ناردرن ایریاز کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے ہمارا زیادہ استعمال چھالیہ کا، مان پوری گٹکا کا ہے، جس کو 24 گھنٹے منہ میں رکھا منہ میں جاتا ہے رکھتے اکثر۔ ہیں، اور یہی بنیادی وجہ ہے جس سے کہ منہ کا کینسر ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات ہو گئی کہ ان عادات کی جو کہ جس پر انسان کا بس چل سکتا ہے۔ کچھ معاملات کینسرز میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر انسان کا بس نہیں چلتا، مثلاً بہت سارے کینسرز ایسے ہیں جو کہ وراثت میں ملتے ہیں۔ کیا یہ معاملات بھی منہ کے کینسر کے معاملے میں اسی طرح ہیں جس طرح باقی کینسرز میں دیکھے جاتے ہیں؟ نہیں اکرام، ایسی بات نہیں ہے، منہ کے کینسر کے اندر کوئی جینیٹک یعنی کہ موروثی بیماری یہ نہیں ہے۔ جی بہت سارے الگ مختلف کینسر ہیں، جیسے سروائکل کینسر میں آپ کہہ سکتے ہیں، یا اور کینسرز ہیں، بریسٹ کینسر کے اندر خاص طور پہ کہتے ہیں کہ یہ فیملی میں رن کرتا ہے، لیکن منہ کا کینسر ایسی بات نہیں ہے کہ فیملی میں رن کرتا ہو، یہ تو صرف ہر شخص کی انڈیویجول اپنی عادات کی وجہ سے، اگر کسی میں یہ عادت ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی پان بھی کھاتا ہے، گٹکا نسوار بھی لیتا ہے، اور ساتھ میں سگریٹ بھی پیتا ہے، یا الکوہول بھی کنزیوم کرتا ہے، جی اس کے اندر اس کا انسیڈنس جو ہے وہ 10 فولڈز بڑھ جاتا ہے، اور اگر اسی کی اولاد ہے، اسی کے بچے ہیں، اور وہی عادتوں میں نہیں ہے، تو ان کو کبھی یہ خطرہ نہیں ہے کہ ان کو یہ کینسر ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، منہ کے کینسر ہی کے حوالے سے میں آپ سے جو بات جاننا چاہوں گا کہ ایک انسانی منہ کو اگر اندر سے دیکھا جائے تو اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، دانت ہوتے ہیں، گال کا اندر کا حصہ ہوتا ہے، حلق ہوتا ہے، اور حلق سے آگے تو پھر بالکل ہی ایک مختلف نوعیت کی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ منہ کا کون سا ایسا حصہ ہے جو زیادہ تر کینسر کی بنا پر متاثر ہوتا ہے؟ اکرام، ویسے تو انٹرنیشنلی جو منہ کا کینسر ہے اس میں کہتے ہیں سب سے زیادہ انوالوڈ ہونے والا جو حصہ ہے وہ زبان ہے، لیکن پاکستان میں جو اسٹڈیز کی ہوئی ہیں، جس میں میرے اپنے جنا ہاسپٹل میں ہم نے خود اسٹڈی کی، اور باقی بھی کافی مختلف سینٹرز میں اسٹڈی ہوئی ہے، اور صرف پاکستان میں نہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی سیریز ہے اسٹڈی کی جو کہ مسٹر پنڈبرگ نے کی تھی، اس میں انہوں نے تینوں بڑے ملکوں کا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی اسٹڈی تھی۔ زیادہ تر کینسر ہمارے علاقے میں گال کے اندرونی حصے کا پایا جاتا ہے، جی اس کے بعد زبان آتی ہے، باقی جبکہ دوسری دنیا میں زبان پہلے ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ پان کا گلوری بنا کے اور اس کو ایک سائڈ پہ گال کے دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، بالکل۔ اور دکاندار بیٹھا ہے صبح سے وہ دبا کے اور تھوکتا جا رہا ہے پیک، یا لوگ، بہت سارے لوگ تو اس کو گال میں رکھ کے اور سو جاتے ہیں، جی تو اس کی وجہ سے جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ رہتا ہے اس کارسینوجینک سبسٹنس کا، اس کی وجہ سے گال زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں گال ہے، اس کے بعد زبان ہے، اس کے بعد ہمارے یہاں فلور آف دا ماؤتھ یعنی زبان کے نیچے کا حصہ، اس کے بعد تالو آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ٹونسل وغیرہ کا حصہ آ جاتا ہے، لیکن زیادہ تر کامنلی جو ہم دیکھتے ہیں وہ گال کا، زبان اندرونی کا، حصہ۔ زبان کے اندرونی حصہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا۔ بریک سے واپس آ کر منہ کے کینسر کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ ڈونٹ گو اینی ویئر۔